بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 320 میں سپارہ نمبر 20 سے سورہ نمل کی منتخب کردہ آیات 71 سے لے کر 75 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ ترکیبی و تحقیقی اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عذاب کا یہ وعدہ کب ہے اگر تم اس وعدہ میں سچے ہو۔ بتلا دیجئے محبوب، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ عجب نہیں ہے کہ جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو۔ چنانچہ غزوہ بدر میں ان کو قتل کا عذاب لاحق ہو گیا اور باقی عذاب موت کے بعد آئے گا۔ یقیناً آپ کا پروردگار لوگوں پر بڑا ہی فضل کرنے والا ہے اور کافروں سے عذاب کی تاخیر بھی اس کے فضل کا ہی حصہ ہے، لیکن اکثرهم لا یشکرون، اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ چنانچہ کافر وقوع عذاب کے منکر ہونے کی وجہ سے تاخیر عذاب کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک آپ کا رب ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور جنہیں وہ اپنی زبانوں سے ظاہر کر رہے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، آسمان اور زمین میں کوئی بھی ایسی پوشیدہ چیز نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ اور غائبہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اس میں تا مبالغہ کے لیے ہے، یعنی وہ چیز جو لوگوں کے لیے نہایت مخفی ہو، اور کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے یا علم باری تعالی میں محفوظ ہیں، اور انہی محفوظ اشیاء میں سے کفار کو سزا دینے کا علم بھی ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ آپ ان سے کہیے کہ جس چیز کو تم جلدی طلب کر رہے ہو سکتا ہے وہ تمہارے پاس ہی پہنچ چکی ہو، اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور بے شک آپ کا رب ان چیزوں کو ضرور جانتا ہے جس کو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اور جن چیزوں کو یہ ظاہر کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین میں جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ گویا کفار یہ کہا کرتے تھے کہ تم جس عذاب کی وعید سنا رہے ہو وہ عذاب کب آئے گا؟ آپ ان سے کہیے کہ وہ عذاب تمہارے قریب یا پہنچا ہے اور وہ عذاب تمہارے لیے بمنزلہ ردیف ہے،
ردیف اس شخص کو کہتے ہیں جو سواری پر سوار کے پیچھے بیٹھتا ہے، یعنی جس طرح ردیف سوار کے قریب ہوتا ہے وہ عذاب تمہارے قریب آ پہنچا ہے۔ پھر اس عذاب کی ایک قسط تو جنگ بدر میں شکست کی صورت میں ان کو ملے گی اور دوسری قسط ان کو موت کے بعد ملے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص مرتا ہے تو اسی وقت اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، سو تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا اس کو دیکھ رہے ہو اور ہر وقت اس سے استغفار کرتے رہو۔ امام ابن ابی دنیا نے روایت کیا ہے جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، گویا موت بھی قیامت صغریٰ کا اسم ثانی ہے، کیونکہ جس وقت انسان مرتا ہے تو وہ دنیا میں اس کا آخری اور آخرت میں اس کا پہلا زمانہ ہوتا ہے، اس لیے کفار مرتے ہی اس عذاب کا ایک حصہ پا لیں گے جس کی ان کو وعید سنائی گئی۔ اور پھر آگے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، آپ کا رب لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے اور کفار پر اللہ کا یہ فضل ہے کہ اس نے دنیا میں ان سے عذاب کو مؤخر کر دیا ہے، اور قیامت کے منکرین جو عذاب کو جلد طلب کر رہے ہیں یہ ان کی پرلے درجے کی جہالت ہے۔ نیز فرمایا کہ یہ لوگ اکثر جو ہیں شکر ادا نہیں کرتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بندوں کو جو ان گنت نعمتیں دی ہیں وہ ان پر غور نہیں کرتے۔ اگر 5 منٹ کے لیے اللہ تعالی ہواؤں کو روک لے تو سب کا دم گھٹ جائے، پانی نہ ملے تو پیاس سے حلق میں کانٹے پڑ جائیں، بولو براز بند ہو جائے تو ماہیے بے آب کی طرح تڑپنے لگیں، سو ہم پر لازم ہے کہ ہر آن استغفار کریں اور ہر لمحہ اس کا شکر ادا کریں۔ پھر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا رب اس کو ضرور جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپاتے ہیں۔ اس آیت میں تُکِنُّ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مصدر اکنان ہے اور اس کا مادہ کون ہے، اور اس کا معنی ہے کہ کسی چیز کو دل میں چھپانا۔ یہ لوگ عذاب میں عجلت کی طلب کو ظاہر کرتے تھے اور اپنے برے کاموں کو چھپاتے تھے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا بے شک آپ کا رب ان چیزوں کو ضرور جانتا ہے جن کو یہ دلوں میں چھپاتے ہیں اور جن کو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ نیز فرمایا اور آسمان اور زمین میں جو چیز بھی چھپی ہوئی ہے وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، اب اس پر دلیل قائم فرمائی کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو چیز بھی چھپی ہوئی ہے وہ اس کے علم میں ہے۔ عموماً لوگوں کے دلوں میں دوسرے لوگوں کے خلاف حسد، کینہ اور عداوت چھپی ہوئی ہوتی ہے، سو مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو حسد، کینہ اور عداوت سے پاک اور صاف رکھیں، کسی کی چغلی نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کے متعلق بدگمانی نہ کریں۔ مسلمان کی عزت اس کی جان کی طرح قیمتی ہے، اس لیے پسے پشت کسی کا عیب بیان کر کے اس کو رسوا کرنا اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ لا یعنی باتوں سے اپنے سینہ کو صاف رکھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص میرے اصحاب کی کوئی بات مجھے نہ پہنچائے، کیونکہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں تمہارے پاس اس حال میں آؤں کہ میرا سینہ صاف ہو۔ بتا رہے ہیں کہ لوح محفوظ میں جو باتیں لکھی گئی ہیں ان میں سے کفار کو عذاب دینا بھی لکھا جا چکا ہے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ ان کنتم صادقین کے حوالے سے بتا رہے ہیں
اس میں جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، حالانکہ مخاطب صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے۔ جواب اس کا یہ دے رہے ہیں چونکہ بعث بعد الموت وغیرہ کی خبر دینے میں مومنین بھی آپ کے ساتھ شریک تھے، اس لیے مشرکین نے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ کل عسا ان یکون، عسا یہاں یقین کے معنی میں ہے۔ قاضی بیضاوی نے کہا ہے کہ عسا ولعل سوف ملوک کے مواعید میں جزم کے معنی میں ہوتا ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ ان کا اشارہ غیر کی تصریح کے مثل ہے۔ ردف لکم بعد الذی، ردف ایسے فعل کے معنی کو متضمن ہے جو متعدی باللام ہو، مثلا دنا کاروبا، اس لیے رادفہ کا استعمال لام کے صلہ کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے شارع علیہ الرحمہ نے رادفہ کی تفسیر کاروبا سے کی ہے۔ بعد الذی رادفہ کا فاعل ہے۔ ما تکنو یہ اکنان سے مشتق ہے، مضارع واحد مؤنث غائب، وہ چھپاتی ہے۔ یہاں چونکہ اس کا فاعل صدور جمع مکسر اسم ظاہر ہے، اس لیے فعل مؤنث لایا گیا ہے۔ توائبتن کے حوالے سے بتا رہے ہیں اگرچہ صفت ہے مگر یہ بغیر موصوف کے کثیر الاستعمال ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک یہ صفت سے اسمیت کی طرف منقول نہیں ہے مگر اسمیت غالب ہے، جیسا کہ مومن اور کافر میں، لہذا اس کی تانیث کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی مؤنث موصوف نہیں ہے کہ یہ اس کی صفت واقع ہو، جیسا کہ راویہ کثیر الروایت شخص کو کہتے ہیں، لہذا یہ تائے مبالغہ ہے، اور بعض حضرات نے اس کو اسمیت کی طرف بھی منقول کیا ہے، لہذا جو شے غائب اور مخفی ہو اس کو غائبہ کہتے ہیں۔ اس تا کو تائے نقل کہتے ہیں، جیسے فاتحہ، ذبیحہ، نطیحہ میں ہے۔ فی کتاب مبین، شارع نے اس کی دو تفسیروں کی طرف اشارہ کیا ہے، ایک لوح محفوظ اور دوسری اللہ تعالی کا علم، اور مکنون میں واو بمانے او ہے، یعنی زمین و آسمان کی تمام مخفی اور پوشیدہ چیزیں لوح محفوظ میں ہیں یا اللہ کے علم ازلی میں ہیں، اس لیے کہ اظہار اشیاء کا وہ بھی مبتدا ہے۔